تمام ہندو بھائی وہاں پر موجود ہیں، سب کے سامنے ایک مولانا نے منتر سنائے ہیں، اور منتر جب سنائے ہیں تو سب جتنے غیر مسلم حضرات وہاں پر موجود تھے سب حیران ہو گئے کہ ایک مولانا ہوتے ساتھ ایک حضرت ہوتے ساتھ منتر کو پڑھ رہے ہیں، مگر ان حضرت نے منتروں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور موت کے تعلق سے ایک ایسا اہم پیغام دیا ہے کہ جس کو سن کر جتنے وہاں پر غیر مسلم حضرات تھے سب کے سب حیران رہ گئے، اور سب کے سب یوں ہی دیکھنے لگے کیا کیا پیغام دے دیا منتروں کو پڑھ کر۔ آئیے پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جو انہوں نے منتروں کو پڑھا، اور تمام جو ہے غیر مسلم حضرات وہاں پر موجود ہیں، سب کے سب منتر سن رہے ہیں۔ آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شاسترم پرمانم تے کاریہ ویوستھتو گیاتی و شاسترم ودھانوکتم کرم کرتو مہارسن یا شاستر ودھی مسرجیا ورتتے کام کارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتم تسمت شاسترم پرمانم تے کاریہ ویوستھتو گیاتی و شاسترم ودھانوکتم کرم کرتو مہارسن۔ وہ لوگوں جو اپنے شاستروں اور گرنتروں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، نہ ہی وہ دنیا کے اندر چین اور سکون سے رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت کے اندر آرام پا سکتا ہے۔ وہ لوگوں تمہارے لیے ایک ہدایت ہے جو گوڈ بھگوان نے آپ کے لیے ایک اوتار بھیجا ہے، اس منتر کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ تسمت شاسترم پرمانم تے کاریہ ویوستھتو گیاتی و شاسترم ودھانوکتم کرتو مہارسم۔ تم اپنے شاستروں کے مطابق زندگی گزارو، یہ دنیا کے اندر تم پھنس چکے ہو، اپنے ایشور کے اوپر یقین کر کے زندگی گزارو۔ یہ مطلب یہ آپ نے کیا پڑھا ابھی جو آپ نے یہ سنسکرت میں پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ سلوک ہے؟ سلوک ہے، ادھیاے نمبر 16 سلوک نمبر 23 کے اندر یہ بات واقعی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ حقیقت پیش کر رہا ہوں جس کے اوپر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں۔ جو بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، جو ماں باپ کو بچوں سے اور ماں باپ کو بچوں سے علیحدہ کر دیتی ہے، جو سچے دوستوں کے درمیان غم کا پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے، جو سمندر کے موجوں میں بھی آ سکتی ہے، نہ ہی اسے چاند جیسے حسین چہروں پر ترس آتا ہے، نہ ہی وہ دار سکندر اور رستم جیسے پہلوانوں کی طاقت سے خوف کھاتی ہے۔ عالم ہو یا جاہل، مسلم ہو یا کافر، وہ سب کی تاکید میں رہتی ہے۔ اس نے بڑے بڑے شور ماؤں کو ٹھکانے لگا دیا، نمرود کی بادشاہت، قارون کا دولت، فرعون کا تکبر اس نے خاک میں ملا دیا۔ ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالموں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ موسیٰ جیسے کلیم اللہ، ایوب جیسے صابر کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی ہاں، وہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو کوئی چیز زمین میں ہے فنا ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پکڑ لے گی، اگرچہ تم محفوظ قلعوں کے اندر کیوں نہ چھپے ہو۔ رات دن کا تجربہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے امیر آئے ہیں، بہت سارے غریب آئے ہیں، سب چل بسے۔ یوسف جیسے حسین، اسماعیل جیسے فرما بردار، عمر جیسے فتح، ابو بکر جیسے صدیق آئے، سب چل بسے، حتیٰ کہ ہم لوگ کو بھی یہاں سے جانا ہے۔ اے انسان، تو موت سے بے خبر ہے، تیری زندگی مختصر ہے، مگر تیرے پلانے اور منصب اتنے لمبے لمبے کہ عمر نو مل جائے تو پوری نہ ہو۔ اے انسانوں، ذرا سوچو اور یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینہ یا اس ہفتہ تیرے مرنے والوں میں نام لکھا جا چکا ہو سکتا ہے تیرے کفن کا کپڑا دکان پر آ چکا ہو سکتا ہے تیرے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو۔ جی ہاں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اے انسان، تو موت سے بے خبر ہے، تیری زندگی مختصر ہے، مگر تیرے پلانے اور منصوبے اتنے لمبے لمبے کہ عمر نو مل جائے تو پوری نہ ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس بھائی کی ویڈیو کو سن لیا ہوگا جو انہوں نے بہت سارے منتر پڑھے اور بہت اچھا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں
اور موت کے تعلق سے بہت اہم پیغام دیا کہ جس کو سن کر جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کے سب حیران رہ گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے منتر پڑھ کر یہ بات بتایا کہ جو شخص اپنے شاستر اور گرنتھوں کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، مگر جو اپنے شاستروں کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ موت ہر انسان کو آئے گی، بالکل حق فرمایا، صحیح بات بتائی، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے دنیا کے اندر کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دن ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ کلام پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتا تم چاہے کہیں بھی رہو موت تمہیں آئے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم محفوظ قلعوں کے اندر موجود ہو، موت تمہیں جب وقت آئے گا تو وہاں بھی نہیں چھوڑے گی۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو۔ میرے بھائی، ایک شاعر کہتا ہے کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس لیکن، آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس لیکن، جانے والے نہیں آتے یہ معمہ کیا ہے، جانے والے نہیں آتے یہ معمہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور آج انسان کو دیکھا جائے تو دنیا کی تمام عجیب و غریب چیزوں میں اتنا ملوث ہو گیا ہے، دنیا بھی فیشنوں میں اتنا الجھ گیا ہے، دنیا کی تمام خرافات میں اتنا کھو گیا ہے کہ اگر اس انسان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، وہ بتائے گا کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، فلاں سال یہ کرنا، مجھے جو ہے ایک عمارت بنانی ہے۔ یعنی اس کے جو منصوبے ہوتے ہیں، جو اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اپنے دل میں بسا لیا ہے، وہ اتنے لمبے منصوبے بنائے ہیں کہ اگر اس کو 100 سال کی زندگی مل جائے تب بھی اس کے منصوبے ختم نہ ہوں، مگر وہ یہ بھول بیٹھا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یعنی اس نے اپنی دنیا کو تو رنگین کر لیا، دنیا میں رہنے کے لیے تو اچھی اچھی چیزیں بنا لی، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ ایک دن اس کو اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ میرے بھائی، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو اتنا قریب جانو جیسے کہ موت آپ کے سر کے اوپر سائبان کی طرح رہتی ہے۔ موت کو دور نہ جانو، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ صحابہ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ ایک صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم موت کو اتنا قریب جانتے ہیں کہ ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیں اور یہ پتہ نہ ہو کہ دوسرے ٹائم کی پڑھ پائیں کہ نہیں پڑھ پائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ موت کو جاننا قریب نہیں ہوا۔ ایک دوسرے صحابی سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ موت کو اتنا قریب جاننا چاہیے کہ ایک طرف کو سلام پھیرنے اور دوسری طرف کو یہ پتہ نہیں ہو کہ سلام پھیریں گے کہ نہیں پھیریں گے، اتنا قریب موت کو جاننا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے شورما آئے اس دنیا میں اور اس دنیا میں آ کر اکڑے، لیکن جب موت آئی تو موت نے ان کو منہ کے بھل گھسیٹ کر واصل جہنم کر دیا۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب نمرود کو دین کا پیغام دیا گیا، اچھی بات بتائی گئی تو وہ اچھی بات کو سن کر جو ہے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اچھی بات کو سن کر وہ اکڑا، خدا نے اس کو پکڑا۔ فرعون اکڑا، خدا نے اس کو پکڑا۔ حماد اکڑا، خدا نے اس کو پکڑا۔ جنگیزو اکڑا، خدا نے اس کو پکڑا۔ ہلاکو اکڑا، خدا نے اس کو پکڑا، کیونکہ جو اکڑتا ہے خدا اس کو پکڑتا ہے۔ اور دو چار اس ملک ہندوستان کے اندر بھی ہے، نمبر ان کا بھی آنے والا ہے، کیونکہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کر ناکام بھی کر دیتا ہے، اور وہ سیام دلانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ آج لوگ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان کے اور دوسرے ممالکوں کے کیا حال چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالخصوص امریکہ کے اندر آپ لوگوں نے نیوز کو پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ کس طرح سے آگ لگ رہی ہے، پلانوں کے ذریعے اس کو بجھایا جا رہا ہے، مگر آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آخر میں آگ کو بجھانے کے لیے اسلام کا سہارا لینا پڑا، اذان
कितने सारे लोग वहां पर खड़े होकर अजान लगा रहे हैं कि आग बुझ जाए। ये भी एक तरह का अल्लाह तबारक व ताला का अजाब है। मगर हम बात कर रहे थे कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। अल्लाह तबारक व ताला ने अगर आपको ताकत दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने अगर आपको शोहरत दी है, तो उस ताकत का, उस पैसे का आप गलत फायदा नहीं उठाएं, बल्कि गरीबों पर पैसे को खर्च करें। आप परेशानों की मदद करें, जो है मदद के लायक हैं, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं, अगर परेशान हैं और आप उनकी परेशानी दूर कर सकते हैं तो आप उनकी परेशानी दूर करें। अल्लाह की कसम, ये अमल अल्लाह तबारक व ताला को इतना पसंद है। जो गरीबों की परेशानी में उनकी मदद करता है तो अल्लाह तबारक व ताला पूरी जिंदगी उसको दुनिया में आबाद रखता है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जो आता है उसे इस दुनिया से जाना है, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये ज़िंदगी जैसी नेमत से इंसान को नवाजा है, ये अल्लाह तबारक, इज़्ज़त देना, ज़िल्लत देना, ज़िंदगी देना, मौत देना, ये सब अल्लाह तबारक व ताला के कब्ज़े कुदरत में है। मेरे भाइयों, ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बस इतना सा फ़र्क है कि जिस्म के अंदर जब तक रूह है उसको ज़िंदगी कहते हैं, और जिस दिन जिस्म के अंदर से रूह निकल गई फिर उसे मौत कहते हैं। मेरे भाई, और दुनिया से हर इंसान को जाना है, तो दुनिया से जाने के लिए भी तैयारी करें। अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और रियाजत करें। इंशाअल्लाह अगर आप अपनी ज़िंदगी को दुनिया में अच्छे काम के ज़रिए गुजारोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, तो एक शायर तो कहता है कि मरने के बाद इंसान को इतने आसाइश और आराम मिलते हैं कि अगर इंसान को बता दिया जाए कि मरने के बाद इतने ऐश और आराम है, तो इंसान जीने से ज़्यादा ख्वाहिश मरने की करेगा। कि अगर इंसान ने दुनिया में अच्छे काम किए हैं, उसे मरने के बाद कितने आराम है, क्योंकि असल ज़िंदगी मरने के बाद है। असल ज़िंदगी मरने के बाद है। ये जो दुनियावी ज़िंदगी हमको मिली है, ये फना होने वाली ज़िंदगी है। अगर बाकी रहने वाली ज़िंदगी है तो मरने के बाद है। मेरे भाइयों, और एक शायर कहता है कि जब से हमें पता चला है, मुझे पता चला है कि मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा, सुभान अल्लाह। और ये हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि कब्र में जो फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इशारा करके तुम इनके अपने नबी के बारे में क्या गुमान करते हो, दुनिया में क्या कहते थे। तो हमारा अकीदा है कि हमें कब्र में नबी का दीदार होगा। शायर कहता है जब से मुझे पता चला है, मुझे उस दिन से जीने से ज्यादा ख्वाहिश मरने की हो गई है, सुभान अल्लाह। जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। दुनिया से जाओ तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जब दुनिया से जाओ तो दुनिया वाले कहे नबी का गुलाम जा रहा है, और बरोज़े महशर हर फरिश्ता पुकार उठे जन्नत का हकदार आ रहा है। मेरे भाइयों, पहले मुसलमानों का हाल क्या था? पहले के मुसलमानों का हाल तो ये था कि मुसलमान जब चलता था तो देखने वाले जब उसको देखते थे तो कहते थे कोई आम इंसान ने बिल्कुल नबी का गुलाम चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये मुसलमानों अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लो कि जब तुम चलो तो ऐसे चलो कि ज़माना कहे नबी का गुलाम चल रहा है। तुम खाओ तो ऐसे खाओ कि ज़माना कहे नबी का गुलाम खा रहा है। तुम शादियाँ करो तो ऐसी करो कि ज़माना देखे तो कहे कोई स्टार का चाहने वाला नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार का चाहने वाला शादियाँ कर रहा है। ए मुसलमान, तेरा चलना फिरना बोले नबी नबी, उठना बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारा खाना पीना बोले नबी नबी, तुम्हारी शादियाँ करना बोले नबी नबी। जब इस दुनिया से जाओ तो दुनिया वाले कहें कि नबी का गुलाम जा रहा है, और बरोज़े महशर हर फरिश्ता पुकार उठे जन्नत का हकदार आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते रहें। अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ इबादत के जो लायक है सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। परेशानों की मदद करें, और अगर आप परेशानों की मदद करेंगे, अपने दूसरे भाई का ख्याल रखेंगे, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर उसका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून पैदा फरमाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भाई बहन अगर परेशान है, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।